Assalamu alaikum. They tried to buy him with wealth. They tried to silence him with power. But when the Quran was recited, words failed and truth stood alone. So let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Walid گفت چطور میتوان باور کرد که او جادوگر است در صورتی که ما جادو و جادوگران را دیده ایم. ولید نے کہا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ جادوگر ہے جبکہ ہم جادو اور جادوگروں کو خود دیکھ چکے ہیں. بس چه بگویم ولید؟ تو پھر اے ولید ہم کیا کہیں؟ ولید گفت به خدا سوگند که گفتار محمد آنچنان بزرگ و باشکوه است که همه این سخنان را باطل میکند. ولید نے کہا خدا کی قسم محمد کا کلام اس قدر عظیم اور باوقار ہے کہ یہ ان تمام باتوں کو باطل کر دیتا ہے. قریش پیشنهاد دوستی میدهد. قریش دوستی کی پیشکش کرتا ہے. قریش در کار خویش فرو ماندند زیرا یاران محمد ہر روز بیشتر و نیرومندتر می شدند. قریش اپنے کام میں عاجز ہو گئے کیونکہ حضرت محمد کے ساتھی ہر دن زیادہ اور زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے. آزار و رنج آنان را از ایمان باز نمی داشت و از قرآن نماز و فرمان برداری از پیامبر دست نمی کشیدند. اذیتیں اور تکلیفیں انہیں ایمان سے باز نہ رکھ سکی اور وہ قرآن نماز اور رسول کی اطاعت سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے. بزرگان قریش به فکر افتادند که محمد را راضی کنند تا دست از دین خود بردارد. چنانچہ قریش کے سرداروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت محمد کو راضی کیا جائے تاکہ وہ اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں. یکی از بزرگان قریش به نام عتبه پسر ولید را انتخاب کردند تا با محمد گفتگو کند. قریش کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عتبہ بن ولید تھا منتخب کیا گیا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے. و نزد محمد رفت و گفت تو درمیان ما از خاندان بزرگی ہستی. و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہمارے درمیان ایک معزز اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو. اکنون دین تو مایه جدائی مردم شده است. اب تمہارا دین لوگوں کے درمیان جدائی کا سبب بن گیا ہے. به سخن من گوش کن. چند چیز را به تو پیشنهاد میکنم. میری بات غور سے سنو. میں تمہیں چند باتیں پیش کرتا ہوں. یکی را قبول کن. ان میں سے کسی ایک کو قبول کر لو. اگر منظورت به دست آوردن ثروت است ما آن قدر به تو ثروت میدهیم که ثروتمندترین فرد بشوی. اگر تمہارا مقصد دولت حاصل کرنے کا ہے تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے. اگر پست و مقام میں خواہی تو را رہبر خویش میں کنیم اور اگر تم منصب اور مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار اور رہنما بنا لیں گے. اگر آن کس کے نزد تو می آید جنی است ما درمیان تو به عہدے میں گیریم اور اگر تمہارے پاس آنے والا کوئی جن ہے تو ہم تمہارے علاج کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. ہمیں ان کے گفتار عتبے به پایان رسید. محمد سورہ سجدے را بر او تلاوت کرد. جیسے ہی عتبہ کی بات ختم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائے. عتبہ کاملاً گوش میں داد. آیت قرآن را می شنید. عتبہ پوری توجہ کے ساتھ سن رہا تھا. وہ قرآن مجید کی آیات سماعت کر رہا تھا. و در برابر خود کسی را دید که مال و فرمان روایی نمی خواهد و دیوانه نیست بلکه خوب سخن می گوید و به نرمی از حق دفاع می کند. اس نے اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مال اور دولت کا خواہش مند نہ تھا، نہ حکومت اور اقتدار کا طالب تھا اور نہ ہی کوئی دیوانہ تھا، بلکہ وہ عمدہ انداز میں گفتگو کرتا تھا اور نرمی اور حکمت کے ساتھ حق کا دفاع کرتا تھا. عتبہ تحت تاثیر قرار گرفت. عتبہ اس گفتگو سے متاثر ہو گیا. برگشت و به قوم خود گفت. وہ اپنے قوم کے پاس لوٹا اور کہنے لگا اے گروہ قریش از من پیروی کنید. اے گروہ قریش میری بات مانو. محمد را رها کنید و کار او را دیگر عرب ها بسپارید. محمد کو چھوڑ دو اور ان کا معاملہ دوسرے عربوں پر چھوڑ دو تا ببینیم چه می شود تاکہ ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. We will continue this later. خدا حافظ.